اب وقت چونکہ کم ہے، میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ مبارکہ الرحمن کی، میں انہی کے متعلق چند گفتگو الفاظ کہہ کے آپ اجازت چاہوں گا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ سورہ مبارکہ الرحمن کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں جنات کو اور انسانوں کے اوپر اپنی کی گئی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا ایسے بنائے ہیں یلتقیان جو آپس میں ملے رہتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ملے رہتے، بولیں آپس میں ملے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا جو دو دریا اللہ نے بنائے ہیں نا، رب کہتا ہے بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دو دریاؤں کے درمیان ایک حجاب موجود ہے، ایک پردہ موجود ہے۔ اس پردے کی وجہ سے یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر سبقت نہیں کرتے، ایک دوسرے پر بولے یا سادہ ترجمہ کریں کہ یہ آپس میں نہیں ملتے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ بولیں۔ اب ہمارے علماء نے اس آیت مبارکہ کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمانوں کے دریا ہیں، بعض کہتے ہیں زمینوں کے دریا ہیں، ان کے درمیان ایک خلا کا پردہ موجود ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد دریائے نیل ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد دریائے فرات، بعض کہتے ہیں اس سے مراد بحر فارس کا جو سمندر ہے، بحر اوقیانوس ہے، وہ ہے بحیرہ عرب ہے۔ کئی علماء نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں، لیکن جو میں آپ کو تفسیر بتانے لگا وہ بڑی نرالی تفسیر ہے، اور وہ تفسیر بھی میں اپنی رائے سے نہیں کرنے لگا، بلکہ وہ تفسیر رسول اللہ کے دو جلیل القدر صحابیوں نے کی ہے۔ ایک صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور امام زرقانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، یہ کون سی دو دریا ہیں جن سے لؤلؤ اور مرجان نکل رہے ہیں، جن سے لؤلؤ اور مرجان نکل رہے ہیں۔ اب امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر ہم ذرا اس تفسیر کی طرف جائیں نا تو یہ دریا ایک ہے، یہاں میں بحر کا معنی دریا کر رہا ہوں۔ دریا سمندر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ سمندر بہتا نہیں ہے، سمندر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، دریا کے پانی میں بہاؤ ہوتا ہے، دریا چلتا رہتا ہے، اس کا پانی چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر مرج البحرین، بحر کا معنی دریا کرتے ہوئے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو دریا ہے یہ جب سے شروع ہوئے ہیں یہ رکے نہیں بلکہ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور جب چلتے چلے جا رہے ہیں تو ان سے لؤلؤ بھی، مونگے بھی نکل رہے ہیں، مرجان بھی نکل رہے ہیں۔ اللہ اس امت کو عطا فرماتا چلا جا رہا۔ اب یہ دریا جب شروع ہوئے نا تو وہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ان سے ایک دریا تو مراد ہے بحر اسحاق، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ذات، اور دوسرا دریا مراد ہے بحر اسماعیل، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات۔ اب بحر اسحاق جب چلا تو اس نے فلسطین، شام اور وہ سارے علاقے سیراب کیے۔ بحر اسماعیل جب چلا تو اس نے عرب کے ریگزار کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ کبھی مل جاتے تھے، کبھی جدا ہو جاتے تھے۔ یلتقیان یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں ہمیشہ یہ نہیں پایا جاتا کہ یہ ہمیشہ ملے رہے ہیں، نہیں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ جدا ہوتے ہیں، بلکہ معنی یہ بنتا ہے کہ کبھی ملتے تھے، کبھی جدا ہوتے تھے۔ جب جدا ہوتے تھے تو شاخیں نکل جاتی تھی، جب ملتے تھے تو مونگے اور مرجان ظاہر ہوتے تھے۔ جب ملتے تھے تو مونگے اور بولے
مرجان اور مونگے ظاہر ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام دو دریا ملے ہیں. یہ سلسلہ چلتا آیا. چلتے چلتے مختصراً عرض کروں، چلتے چلتے یہ سلسلہ مکہ کی سرزمین تک آ پہنچا. اب شاخیں کیا ہوئی؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دریا جب شروع ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہوتی. دریائے راوی ہے، دریائے جہلم. آپ دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ کہاں سے نکل رہے ہیں، وہ کہیں گے جی کشمیر چلے جائیں. کشمیر میں ایک وادی ہے، اس وادی سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے جس سے یہ دونوں دریا نکلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں منبع البحرین، دو دریاؤں کے نکلنے کی جگہ. اور یہ جو بحر اسحاق اور بحر اسماعیل جاری ہوئی ہے، ان کا منبع جو تھا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے. ابھی قربانی کے دن منائے ہیں نا، ہم نے حج پڑھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی یاد منائی ہے، وہ منبع ہے. اور اب اس سے دریا جاری ہوئی ہیں. چلتے چلتے یہ مکہ کی سرزمین پر آئے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ پہنچے. جب عبد المطلب تک بات پہنچی نا تو پھر یہ دو دریا دو شاخوں میں تبدیل ہوئے. ایک شاخ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف نکلی، ایک شاخ ابو طالب کے گھر کی طرف سے نکلی. جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہر نکلی تھی اس سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور جو ابو طالب کی طرف نکلی تھی اس سے علی المرتضیٰ پیدا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دو دریا چل رہے ہیں، یہ مکہ میں بھی چلتے رہے. چلتے 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 یہ دریا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی تک آ پہنچے. جب مسجد نبوی تک پہنچے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو دریا نکلا وہ حضرت سیدہ خاتون جنت تھی، اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ وہ ابو طالب کی طرف سے آئے. جب مسجد نبوی کا مقام آیا تو یلتقیان، علی المرتضیٰ اور خاتون جنت دونوں کا نکاح ہوا. یہ دونوں دریا پھر آ کر آپس میں مل گئے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. جب یہ ملتے ہیں تو ان میں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگے نکلتے ہیں. یہ دونوں موتی ہوتے ہیں. موتی جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے سائز میں، اور مونگا جو ہوتا ہے یہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے. اب یہ جو دو سمندر ملے ہیں نا، دو دریا ملے ہیں، تو اس میں سے جب موتی نکلنے کی باری آئی، ایک موتی حسن پیدا ہوا، دوسرا موتی حسین پیدا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میں حضرت انس اور عبداللہ ابن عباس کی بات سنا رہا ہوں. اور اگر ان دونوں کے ناموں کو دیکھا جائے نا تو ان موتیوں کا مطلب بھی سامنے آ جاتا ہے. موتی ہوتا ہے بڑا، مونگا ہوتا ہے چھوٹا. ہوتے دونوں موتی ہیں. ہوتے بولو، ہوتے. جب حسن اور حسین پیدا ہوئے نا رسول اللہ نے نام رکھا حسن اور دوسرے کا نام رکھا حسین. اب ہیں دونوں اچھے، لیکن فرق کیا ہے؟ معنی کیا بنتا ہے؟ حسن حسن حسین. حسن جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، حسین جو ہے وہ چھوٹا اچھا ہے. دونوں اچھے ہیں. بولو، مادہ دونوں کا ایک ہے. حسن حسن سے ہی حسن بنا ہے، حسن سے ہی حسین بنا ہے. دونوں اچھے ہیں. دوسرا نام رکھا، فرمایا یہ شبر ہے، یہ شبیر ہے. وہ بڑا اچھا ہے، یہ چھوٹا نام جدا نہیں کیے. حسن آیا تو اسی کے مادے میں حسین آ گیا. شبر رکھا تو اسی کے مادے میں شبیر رکھ دیا. جدا نہیں کیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ موتی بڑا بھی موتی ہوتا ہے، موتی چھوٹا ہو مونگا وہ بھی موتی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ملتے ہیں نا تو ان سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سلسلہ اٹھا کے دیکھ لیں. اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات دیکھیں نا، جب آگے سلسلہ چلا
تو کہیں حضرت امام حسن نظر آتے ہیں، کہیں حسن المثنیٰ نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ المحض نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ الجون نظر آتے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ نظر آتے ہیں، کہیں حضرت داؤد نظر آتے ہیں، اور ادھر سے دیکھیں تو حضرت امام زین العابدین نظر آتے ہیں، امام جعفر الصادق نظر آتے ہیں، امام محمد الباقر نظر آتے ہیں، امام حسن عسکری نظر آتے ہیں، امام علی رضا نظر آتے ہیں، موسیٰ الکاظم نظر آتے ہیں۔ دو شاخیں چلتی گئیں، نہریں چلتی گئیں، دریا چلتے گئے۔ اب ایک موقع ایسا آیا، ادھر سے امام حسین کا دریا آیا، ادھر سے امام حسن کا دریا آیا، اور موتی نکلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ جس کو سمجھ آئی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ یہ موتی نکلتے رہیں گے، یہ موتی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہی موتی چلیں گے دونوں طرف۔ جب آخری وقت آئے گا، ایک نہر حسین کی طرف سے آئے گی، ایک نہر حسن کی طرف سے آئے گی، اور حضرت امام محمد المہدی کی صورت میں موتی برآمد ہو جائے گا۔ یہ موتی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، قرآن کہتا ہے ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے اپنی نعمت تمہیں علی کی صورت میں عطا کی ہے، حسن کی صورت میں عطا کی ہے، حسین کی صورت میں عطا کی ہے۔ چلتے چلتے کہیں خواجہ معین الدین نظر آتے ہیں، کہیں شیخ عبد القادر جیلانی